سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہیں کتاب سے ایک حصہ ملا، یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ یعنی یہاں یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی کہ تورات ملی، جس سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو پہچانا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات انہیں ملی تھی اس میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ تورات میں بیان کیا تھا اس حصے سے محروم رہے۔ اس لیے کہا گیا کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا کہ جنہیں کتاب سے ایک حصہ ملا، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ۔ تو یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ نے تورات دی اور اس کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پہچانا، ان کی نبوت کو پہچانا، مگر اسی کتاب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق جو بیانات تھے آپ کے احترام کے متعلق، آپ کی نبوت کے متعلق، تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا اور حضور کی نبوت سے بھی وہ منکر ہو گئے۔ اس لیے فرمایا کہ انہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، گویا اللہ کی کتاب رکھنے کے باوجود ہدایت کی بجائے گمراہی کے پیروکار ہوئے۔ یعنی تورات اللہ ہی کی کتاب ہے مگر اس میں ایک حصے کو تو مانا، اور جہاں حضور کے متعلق کچھ باتیں تھیں ان کے ادب و احترام کی، اس سے وہ منکر ہوئے، تو کتاب ہونے کے باوجود وہ گمراہی کے پیروکار ہوئے۔ اور اس کے ساتھ اے مسلمانوں تمہیں بھی گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، یعنی یہ یہود تمہیں بھی گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہدایت کا دار و مدار ہی حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لانے پر ہے۔ ہدایت کا دار و مدار کس پر ہے؟ حضور کی ذات پر کامل ایمان لانا۔ آگے فرمایا واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور حفاظت کے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ ہی کافی مددگار ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اس نے تمہیں بھی ان کی عداوت یعنی دشمنی پر خبردار کر دیا ہے۔ یہود کی چال، یہود کی ساری عادت اطوار سب کچھ اللہ نے بیان فرما دیا کہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے متعلق اللہ کی کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو وہ باتیں مانتے ہیں، مگر جہاں سرکار علیہ السلام کے اوصاف، آپ کے احترام کی باتیں، آپ کی نبوت پر دلائل جو موجود ہوتے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ چھپانے کا طریقہ کس کا ہے؟ یہودیوں کا ہے۔ اگر آج بھی کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف کو
چھپاتا ہے تو وہ یہودیوں کے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارے دشمنوں کو اللہ خوب جانتا ہے اور اس نے تمہیں بھی ان کی عداوت یعنی کہ دشمنی کے اوپر خبردار کر دیا ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ ان دشمنوں سے بچتے رہو، یقیناً اللہ عز و جل ہم سے زیادہ ہمارے دشمنوں کو جانتا ہے۔ یہ بے شک یقینی طور پر کہ ہم سے زیادہ ہمارے دشمنوں کو اللہ بہتر جانتا ہے، لہذا جسے وہ دشمن فرما دے وہ یقیناً ہمارا دشمن ہے۔ اور جیسے شیطان اور کفار اور منافقین جن کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ مسلمانوں کے دشمن ہے، شیطان بھی دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کفار بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، منافقین بھی دشمن ہیں۔ آگے فرمایا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا، کہ یہودیوں میں کچھ وہ ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا نہیں، اور آپ سنیں آپ کو نہ سنایا جائے، اور راعینا کہتے ہیں زبانیں مروڑ کر اور دین میں تانا کے لیے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا، حضور ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر رحمت فرمائے، تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ درست ہوتا، لیکن ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی تو وہ بہت تھوڑا یقین رکھتے ہیں۔ یعنی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سے یہودیوں کی یہ عادت اور یہ خصلت نہایت بری اور قبیح تھی اور ہے کہ ان میں کئی بری عادتیں ہیں، جیسا کہ پہلی عادت اس میں یہاں لکھی ہے کہ یہ توریت شریف میں اللہ تعالیٰ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو بیان فرمایا ہے، یہودی ان کلمات کو بدل دیتے ہیں۔ یعنی تورات میں حضور کے جو اوصاف بیان کیے گئے تو ان اوصاف کو یہودی اس کی جگہ پر کچھ دوسرا لکھ دیتے، ان اوصاف کو وہ بدل دیتے، تو یہ ایک ان کی بری عادت۔ دوسری ان کے اندر بری اور خبیث بات یہ تھی کہ وہ جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں کچھ حکم فرماتے ہیں تو یہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا، لیکن دل سے کہتے ہیں کہ ہم نے قبول نہیں کیا۔ یعنی سرکار جب ان سے کچھ کہتے حکم فرماتے تو وہ زبان سے تو بول دیتے کہ ہم نے مان لیا، مگر ان کے دل میں وہ اس بات کو مانتے نہیں تھے، اس سے انکار کرتے تھے، دل میں وہ کہتے کہ ہم نے قبول نہیں کیا۔ تیسری بری بات ان کے اندر یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی طرح سے منافقت کرتے ہیں، جس کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے جملے بولتے ہیں کہ جن کے دو معنی بنتے ہو، یعنی کہ ایسے لفظ بولتے ہیں کہ جس کے دو معنی ہوتے ہو، ایک معنی اچھا اور دوسرا معنی برا، تو ظاہراً بول کر تو یہ ظاہر کرتے کہ اس سے اچھا معنی مراد لیتے، مگر ان کے دل میں وہی برا معنی مراد ہوتا، تو وہ منافقت کرتے کہ ایسے جملے بولتے جو دو معنوں پر دلالت کرتے، ایک اچھا اور دوسرا برا۔ اور ان یہودیوں کا طریقہ یہ ہے کہ ظاہراً تو اچھے معنی کا تاثر دیتے ہیں، یعنی ظاہر تو ایسا کرتے ہیں کہ ان سے اچھا معنی وہ مراد لیتے ہیں، لیکن دل میں وہی خبیث معنی مراد لیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ سنیے اور آپ کو نہ سنایا جائے، یعنی یہ معنی مراد لیتے ہیں کہ نہ سنایا جائے سے کیا ظاہری معنی ہے کہ کوئی ناگوار بات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سننے میں نہ آئے، سنیے اور آپ کو نہ سنایا جائے، آپ کو نہ سنایا جائے، اس سے وہ کیا ظاہری معنی مراد لیتے ہیں کہ کوئی ایسی ناگوار بات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سننے میں نہ آئے، مگر اس کا دوسرا معنی وہ مراد لیتے تھے دل میں، اور دوسرا معنی کیا تھا؟ دوسرا معنی یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا نصیب نہ ہو، یعنی کہ آپ کو سننا ہی نصیب نہ ہو، یہ ایک برا معنی تھا کہ آپ کو کبھی سننا نصیب نہ ہو، اور ظاہر کیا کرتے تھے کہ آپ کو کوئی بری بات سننے کی نوبت نہ آئے۔ تو جو ایسا لفظ ہوتا کہ جو دو معنوں پر دلالت کرتا، ظاہراً اچھا معنی دکھاتے مگر مراد وہی برا خبیث معنی لیتے، تو ایک ان کے اندر یہ بری عادت تھی۔ دوسرا ایک لفظ یہ بھی ہے کہ دوسری مثال جیسا کہ اس میں کہا گیا راعینا، یہ کلمہ جس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ ہماری رعایت فرمائے، مگر
یہودیوں کی زبان میں رائنا کا ایک معنی بددعا کے اندر بھی مراد ہوتا تھا. تو یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو کچھ کہتے یا کچھ فرماتے تو صحابہ کرام اگر اس کو سن نہ پاتے تو پھر کہتے ہیں کہ یا رسول راعینا، یعنی ہماری رعایت فرمائے. سرکار اگر آگے بڑھ جاتے اور کچھ باتیں سننے سے صحابہ سے رہ جاتی تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائے. تو صحابہ راعینا اس معنی میں بولتے تھے، مگر یہودی بھی یہ سن کر بولنے لگے راعینا کا لفظ، مگر وہ مراد لیتے تھے وہی برا معنی. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جب یہ یہودیوں کی زبان کو جانتے تھے، جب انہوں نے ان سے یہ لفظ سنا راعینا کا تو انہوں نے کہا کہ آئندہ میں تمہاری زبان سے یہ لفظ نہ سنوں، ورنہ اگر میں سنوں گا تو میں تمہاری گردن مار دوں گا. جب صحابی رسول نے یہ کہا تو یہودیوں نے کہا کہ تم لوگ بھی تو یہ لفظ بولتے ہو، مگر یہودیوں کا معنی وہ خبیث معنی مراد لیتے اور صحابہ کا معنی کیا تھا کہ ہماری رعایت فرمائے. تو اس وقت اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر آیت نازل فرمائی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104، جیسا کہ اس پہ تفصیلاً ہم بات کر چکے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ اے ایمان والو میرے محبوب کو راعنا نہ کہو بلکہ یہ کہو وقولوا انظرنا، انظرنا یا رسول اللہ ہماری طرف نظر رحمت فرمائے. انظرنا کہے، راعینا نہ کہے. اور پھر اللہ نے تنبیہ کی کہ واسمعوا، یعنی کہ تم غور سے باتیں سنا کرو محبوب کی بارگاہ میں تاکہ دوسری بار سننے کی نوبت ہی نہ آئے. تو وہ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 104 میں اس کی پوری بحث گزر چکی. تو راعینا صحابہ اس لیے کہتے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائے، مگر یہودی اس کو دوسرا معنی مراد لے کر کے بددعا والا معنی لے کر کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی نیت سے وہ دل میں وہ برا معنی مراد لیتے اور وہ راعینا کہتے تھے کہ جس کا ظاہری معنی ہماری رعایت فرمائیے ہے، اور یہودی اس کا معنی وہ لیتے جو شان مبارک کے لائق نہ ہو. حالانکہ اس لفظ کے استعمال سے بھی منع فرما دیا گیا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں گزرا کہ وہ لفظ سے بھی اللہ نے منع فرما دیا. پھر اس کے ساتھ یہودی اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں، اگر آپ نبی ہوتے تو آپ اس کو جان لیتے. یعنی اس طریقے کی بات بھی کرتے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. زبان سے تو کہتے مان لیا مگر دل میں وہ مانتے نہیں تھے. رائنا کا لفظ بول کر وہ معنی خبیث والا مراد لیتے تھے، برا معنی مراد لیتے تھے، مگر پھر آپس میں بات بھی کرتے دوسرے یہودیوں کے پاس کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، اگر وہ نبی ہوتے تو اس بات کو جان لیتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کی خباثت کو یہاں ظاہر فرما دیا، اور اس سے معلوم ہوا کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر طعن کرنا در حقیقت دین اسلام پر طعن کرنا ہے. یہاں کہا نا کہ وہ دین میں طعن کرتے ہیں، تو یہاں اللہ کے رسول کے علم پر طعن کرنا دین اسلام پر طعن کرنے کے مترادف ہے، کہ وہ سرکار کے علم پر طعن کرتے تھے مگر یہاں اللہ نے کہا کہ وہ دین پر طعن کرتے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ سرکار کے علم پر طعن کرنا در حقیقت دین اسلام پر طعن کرنا ہے، اور یہ طریقہ یہودیوں کا ہے. پھر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی ادب کے لیے یا اہل ادب کا طریقہ اختیار کرتے اور انہی کی طرح کہتے کہ یا رسول اللہ ہم نے سنا اور دل و جان سے تسلیم کیا، حضور ہماری بات سنیے اور ہم پر نظر کرم فرمائیں، تو یہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہوتا. لیکن چونکہ یہ ملعون ہے لہذا انہیں ادب کی توفیق نہیں ہوگی. اور یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین اور اگر کوئی گستاخی کریں تو سب سے پہلی بات تو ان آیتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی صحیح کام سے کسی بڑی برائی کا راستہ نکلتا ہو، یعنی کسی صحیح کام کے ذریعے بھی بڑی برائی کا راستہ نکلتا ہو تو اس بڑی برائی کے سد باب کے لیے اس صحیح کام کو بھی ترک کر دیا جائے گا.
یعنی کام تو اگر صحیح ہے مگر اس صحیح کام سے کسی بڑی برائی کا راستہ نکلتا ہے تو اس بڑی برائی کے لیے اس صحیح کام کو بھی چھوڑ دیا جائے گا. جیسا کہ قرآن میں کہا گیا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. سورہ انعام کی آیت نمبر 108. فرمایا گیا کہ تم مشرکوں کے معبودوں کو برا نہ کہو, تم مشرکوں کے معبودوں کو برا نہ کہو ورنہ وہ عداوت میں یعنی کہ دشمنی اور جہالت میں اللہ عز و جل کو برا کہیں گے. تو اگر کسی بڑی برائی کا راستہ صحیح کام میں بھی نکلتا ہے تو اس بڑی برائی کو روکنے کے لیے اس صحیح کام کو بھی ترک کر دیا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جس لفظ میں توہین کا معنی نکلتا ہو اس لفظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں استعمال کرنا یہ ناجائز ہے. یعنی اگرچہ اس لفظ کا ایک معنی اچھا بھی ہو مگر دوسرا معنی ایسا ہے کہ جس میں توہین کا معنی نکلتا ہے تو ایسا لفظ بولنا بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے لیے ناجائز ہے, اور نبی کریم کی توہین یہ کفر ہے. اور اس مقام پر بلکہ بہت سے علماء اور ائمہ کا اس پر اجماع ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا بالاجماع یہ کفر ہے. کیا ہے؟ کفر ہے, اور کفر کا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہے. کئی جگہ تو یہ بھی لکھا ہے کہ توہین کرنے والے کو اللہ کی توبہ بھی اللہ قبول نہیں فرماتا. توہین کرنے والا بالاتفاق واجب القتل ہے, اور اس کی توبہ قبول کرنے میں ائمہ مذاہب کا متعلق بہت سے اقوال ہیں, خواہ وہ توہین کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہو یا آپ کے نسب کے ساتھ ہو, آپ کے دین کے ساتھ ہو, آپ کی کسی صفت کے ساتھ ہو, یا اہانت یعنی کہ وہ توہین یا صراحتاً کی ہو یا کنایتاً ہو, تعریضاً ہو یا تلویحاً ہو. اسی طرح کوئی شخص آپ کو بد دعا کرے, آپ پر لعنت کرے یا آپ کو برا چاہے, آپ کے عوارض بشریہ یا آپ سے متعلق اشیاء یعنی آپ کے متعلق جتنی چیزیں ہیں یا آپ کے متعلق جو اشخاص ہیں جو صحابہ ہو گئے یا اہل بیت, آپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے بطریق طعن مذمت یعنی کہ برائی سے ذکر کرے, غرض جس شخص سے کوئی ایسا کلام صادر ہو کہ جس سے آپ کی اہانت ظاہر ہو وہ کفر ہے, اور اس کا قائل یعنی کہ کہنے والا واجب القتل ہے. بلکہ علماء احناف کے نزدیک یہ ہے, فقہائے حنفیہ کا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالی دینے والے کی توبہ قبول نہیں ہوگی, اور اس پر بہت سے دوسرے ائمہ کے بھی الگ الگ اقوال ہیں. بہرحال یہاں یہ بات اور یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ جس کے دو معنی ہو, ایک اچھا ہو دوسرا برا ہو, اگر دوسرا برا ہے تو اچھا معنی ہونے کے باوجود وہ لفظ شان والوں کی بارگاہ میں استعمال نہیں کیا جائے گا, اس سے بچنا چاہیے. اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن. اللہم رزقنا تلاوت القرآن, اللہم اہدنا ہدایت القرآن, اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.